اور شادی کی تقریبات میں لڑکی والوں پر کم سے کم بوجھ ڈالنا چاہیے۔ اور آج کل کے طریقے کی بارات بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے، جس میں بہت سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے ہال بک کرائے جاتے ہیں اور خوب دولت کا اسراف کیا جاتا ہے۔ بس اتنا ہے کہ مسجد میں نکاح ہو اور کچھ قریبی رشتہ دار شرکت کرنے اور لڑکی کی رخصتی ہو جائے۔ البتہ ولیمے کی تاکید کی گئی ہے۔ بہت سی صحیح احادیث میں اس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زعفران کے نشانات دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، مہر کتنا دیا ہے؟ کہا کہ گٹھلی کے وزن کے برابر سونا۔ آپ نے فرمایا، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کا ہو۔ اور ایک حدیث میں اتنا بھی اضافہ آتا ہے، ترمذی کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی کی۔ اس حدیث میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ ہی میں رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اور یہ صحابی جانثاروں میں سے تھے، اور ایک شہر میں رہتے ہوئے انہوں نے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح میں نہیں بلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عمل پر برا ماننے کی بجائے ان کو خیر و برکت کی دعا دی، ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ ہم لوگوں کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ اگر کبھی کوئی قریبی رشتہ دار بھی کسی مجبوری کی وجہ سے یا ویسے بھی نہ بلائے تو ناراض ہونے کی بجائے اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں، سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ اور پھر اس میں مہر کا ذکر تھا، تو لڑکے کو اپنی حیثیت کے مطابق مہر دینا چاہیے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق مہر کے بارے میں، تو انہوں نے بتایا کہ 12 اوقیہ اور نش۔ میں نے کہا، نش کیا ہے؟ انہوں نے کہا، آدھا اوقیہ۔ ایک اوقیہ 40 درہم چاندی کے ہوتا ہے، لہذا یہ مقدار 500 درہم ہوئی، اور موجودہ معیار کے مطابق ایک درہم کا وزن 2.975 گرام اور پچھلے علماء کے حساب سے 3.6 گرام ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کا حق مہر یہی رکھا، 12 اوقیہ۔ اور بعض حدیث میں ایک حدیث میں 12.5 اوقیہ آتا ہے اور کچھ حدیثوں میں 12 اوقیہ آتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں اور یہ 500 درہم بنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مہر دیا، ان کا اگر حساب لگایا جائے تو اس زمانے کے مطابق یہ 500 درہم بنتے ہیں، اور آج کے حساب کے مطابق، حیثیت کے مطابق، جو بھی لڑکے کی حیثیت ہو وہ اس کے مطابق مہر دے گا، اور یہ فرض ہے۔ اس کو اگر نہ دیا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق سے یہ مراد ہے کہ اگر امیر ہے تو اپنی عمارت کو دیکھتے ہوئے وہ بیوی کو مہر دے، اور اگر غریب ہے، اس کی ہستی اتنی نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے اتنی، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ اور پھر تیسری بات، اس میں ولیمے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور یہ بھی حدیث کے مطابق ہے، لیکن اس میں بھی اسراف نہ ہو، میانہ روی اس میں بھی رکھی جائے۔ شادی کے موقع پر جس لڑکی یا لڑکے کی شادی ہو، اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو ان کے مالدار رشتہ داروں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور مدد کرنے کے بعد احسان نہ جتائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اعمال ضائع کر دیتا ہے جو نیکی کر کے جتلائے، اور خاموشی سے مدد کرنی چاہیے، ایسے کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ افضل تو یہی طریقہ ہے۔ اور اگر آپ نیکی کو جتائیں گے، یعنی کہ اگر کبھی اس رشتہ دار نے آپ سے اچھا سلوک نہیں کیا، ایون شادی میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور آپ پھر ہر ایک سے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ کیا اور دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب آپ کسی کی بھی مدد کرتے ہیں تو ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں اس کی جزا چاہیے۔
تو اگر آپ کو بدلے میں وہ صلہ نہ ملے جس کی آپ توقع رکھتے ہیں تو اس کے لیے مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہوں۔ تو ہم لوگ ان کو جتائیں بھی نہ احسان، ورنہ پھر قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم احسان جتلاؤ گے تو تمہاری ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ تو کیا فائدہ اگر ہم کسی شادی میں یا کسی کو 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا ایون کوئی بھی مدد کرتے ہیں اور ہم اس کو احسان جتلا دیں اور اس کا دل دکھائیں تو ہماری وہ ساری نیکی ضائع ہو جاتی ہے، یوں جیسے ہم نے وہ پیسے پھینک دیے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے۔ باقی دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے سامنے بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے اگر ہمیں لگتا ہو کہ اگر میں یہ پیسے سب کے سامنے دوں گا اور مجھے دیکھ کر کوئی اور بھی اس کا شوق پیدا ہوگا کسی اور کے دل میں بھی، تو یہ دینا بہت افضل ہے، لیکن ریاکاری کے لیے نہیں دینا چاہیے، اور اس لیے بھی سامنے نہیں دینا چاہیے کہ لوگ میری واہ واہ کریں اور کہیں کہ سب سے زیادہ پیسے تو میں نے دیے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور غیر شرعی کاموں کے لیے مدد نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ شادی میں جو رسومات ہوتی ہیں اور جو بھی غیر شرعی کام ہیں ان میں کبھی بھی مدد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو روکنا چاہیے اور ان میں شامل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ان رسومات میں ان چیزوں میں آپ شامل ہو گئے، میں شامل ہو گئی، تو مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ میں نے ان کو روکا نہیں اور میں رکی بھی نہیں، بلکہ ان کو روکنا چاہیے ان چیزوں سے۔ شادی کے دوران جتنے بھی غیر شرعی کام یا رسومات ہیں اس کا ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، بلکہ یقیناً یہ ساری رسمیں ہندوانہ ہیں۔ ہندوستان میں رہ کر مسلمانوں نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن اسلام کے طور طریقوں کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان ہندوانہ طریقوں کو ویسے ہی جاری رکھا، اور آج تک ہم دیکھ لیں کہ نسل در نسل یہ سلسلہ جاری ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے غیر مسلموں سے مشابہت نہ کرو، اور جو شخص جس کی مشابہت کرے گا وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث کے مطابق اگر غور کیا جائے تو ہماری شادیوں کی مشابہت یعنی طریقہ تو 95% ہندوؤں سے مشابہت رکھتا ہے، تو ہم رک جائیں، ایسا نہ ہو کہ ان فضول اور بیکار قسم کی رسومات کی وجہ سے ہم ان میں سے ہو جائیں۔ پھر ان رسومات میں ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ شادی میں بے پردگی اس قدر ہو گئی ہے کہ الا ماشاء اللہ، تھوڑی سی بات پردے کے حوالے سے کروں گی اختصار کے ساتھ، کیونکہ آج کل اس کی شادیوں کے یہ جو دروس ہوتے ہیں ان میں ضرور یہ پردے کے بارے میں بھی بتانا چاہیے کہ وہاں پر بے پردگی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بے حیائی پسند نہیں ہے۔ اسلام میں پردے کے احکامات قرآن میں موجود ہیں جو قیامت تک ویسے ہی موجود رہیں گے انشاءاللہ، چونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور آج بھی اس پر عمل کرنے والے تھوڑے ہی صحیح لیکن موجود ہیں۔ یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر قیامت تک جنہوں نے عمل کرنا ہے وہ موجود رہیں گے اور اعلان کرتے رہیں گے کہ یہ عمل قرآن کے مطابق ہے، اور اب بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ شادیوں میں سیپریشن یعنی